بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و ماہر مبارک رمضان میں ہم داخل ہو چکے۔ سب قرآن مجید کے سب سے بڑے سورے کی آیت نمبر 183 میں ہم سے اور آپ سے ماہ رمضان سے متعلق جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ روزہ رکھنے کا ہے۔ خداوند عالم بڑی ہی محبتانہ اور مہربانہ انداز میں انسانوں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ روزہ تم پر ہی نہیں تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیا گیا ہے۔ بڑی لطافت سے بھری ہوئی آیت کریمہ ہے جس پر انشاءاللہ کسی موقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فی الحال آج روزے کے فائدے کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کبھی کبھی نوجوان حضرات یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ میں ان سارے نوجوانوں کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کے فائدے تو بہت ہیں، ہر اینگل اور ہر لحاظ سے روزے کا فائدہ نظر آ رہا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اب تک روایات پر نظر کی کہ روزے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ان کا شمار کرنا اور کاؤنٹ کرنا آسان کام نہیں۔ روزے کے فائدوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ روزے کا فائدہ جسم کو کیا ہوتا ہے، اور روزے کا فائدہ روح کو کیا ہوتا ہے، اور روزے کا فائدہ کیا دنیا میں ہوتا ہے، اور روزے کا فائدہ کیا آخرت پہ ملے گا۔ یہ 4 تقسیم بندی ہوگی، ہر تقسیم میں کچھ فائدے ہیں جو فرصت انشاءاللہ ملی تو بیان کیے جائیں گے، لیکن سطحی طور پر ایک فائدوں کی فہرست پر نظر ڈال دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کی عمر طولانی اور لمبی ہو جاتی ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت اور تندرستی مل جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زندگی کا لطف اور مزہ صحیح معنوں میں روزہ دار ہی اٹھا پاتا ہے۔ چوتھا فائدہ، صحت مند گھرانہ اور معاشرہ اگر اس کی ضرورت کہ ہے ہر ایک کو تو وہ روزے کے ذریعے سے میسر ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ کہ عزت و وقار اللہ کے نزدیک معاشرے میں روزہ رکھ کر کے ہی مل سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ سکون قلب جو اللہ کی اطاعت کی بنا پر انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس آیت کریمہ جس میں روزہ واجب کیا گیا اس پر لبیک کہہ کے وہ سکون قلب بغیر لبیک کہے ہوئے اس آیت پر میسر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ شیطان سے دوری کا عملی نمونہ مومن روزہ رکھ کے پیش کرتا ہے۔ آٹھواں فائدہ ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت میں کمی ہونے کا سبب ہے روزہ، چونکہ اہل بیت نے احکام الہی کو نافذ کرنے کی راہ میں اپنی شہادت تک پیش کر دی۔ جب ان کے احکام پر مومن عمل کرتا ہے تو ان کی مظلومیت میں گویا کمی آ جاتی ہے۔ اور نواں فائدہ یہ ہے کہ امام حسین کی صدائے حل من ناصر ینصرنی کا جواب بھی یہی روزہ رکھنا ہے، اس سے کہ روزہ رکھنے کے ذریعے سے عبادت کی اس کڑی کو ہم نے نہ فقط عمل کیا بلکہ معاشرے میں بھی اس کا ماحول بنایا، اور
اس حکم الہی کو نافذ کرنے کا ہم ذریعہ بنے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی چاہا تھا کہ احکام الہی کے نفاذ ہو اور بدعتوں کا خاتمہ ہو۔ نواں فائدہ، امام عصر کا سپاہی بننے کے لیے صحیح اور سالم جسم کی ضرورت ہوگی، اور یہ روزہ صحیح اور سالم جسم مومن کو عطا کرتا ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ روزہ خلوص اور اخلاص جیسی عظیم نعمت بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے کہ یہی ایک وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو ہر عام طور سے عبادت کا ثواب کتنا ہے، کیا ہے، وہ روایت میں بیان ہوا ہے، لیکن پروردگار عالم نے روزے کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ عزیزان، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو فائدے چند آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اس کو درک کر کے ان پر خود بھی انشاءاللہ حاصل کریں اور لوگوں کو بھی اس پیغام کی طرف لبیک کہنے کی دعوت دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔